جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه، أحب رضاه أحب لقاه. يظل يجيء إلى ربوة قرار، ويسمو وذا مرتغى. فلا لهو يثنيه عن سيره، ولا جمع مال تغى الشهوى. إذا ما ينادي منادي الفلاح، تراه لذاك يحث خطاه. تراه لذاك يحث خطاه. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى. يتم ربي أيا غافرا، رجوتك عفوا ولا لي سواه. ودمع يسيل على مصحف، به يصل الله صوف من أتى. فتلك سجايا لقلب سليم، إلى الله دوما تدور رحى. فيا سعد من كان ذا همة، إلى جنة في أعالي سماء. إلى جنة في أعالي سماء. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. وتطربنا جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر
شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتضى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغشى هواه إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه تراه لذاك يحث خطاه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور شكرا شكرا يا رب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں اور خصوصاً ملک پر پاکستان سے آئے ہوئے میرے عزیز و اقارب اور دوست و احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں مفتی منیر احمد اخون نیو یارک امریکہ سے عرض کر رہا ہوں، اور برادر مکرم حضرت مولانا جلیل احمد اخون دامت برکاتہم العالیہ محتمی اور شیخ الحدیث مدرسہ جامع العلوم عیدگاہ پنجاب پاکستان کی اجازت سے آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کی یہ مبارک تقریب میرے برادر عزیز مولانا مفتی خلیق احمد اخون زیدہ لطفو کی صاحبزادی کی عقد نکاح کے بعد رخصتی کے حوالے سے قائم کی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلے مبارکباد کے مستحق خود مفتی خلیق احمد اخون اور ان کے اہل خانہ ہیں۔ میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عقد نکاح کو زوجین کے لیے، جانبین کے لیے، فریقین کے لیے باعث برکت و محبت بنائے۔ ظاہر ہے کہ یہ ننھی منی دلہن ہمنا اخون مفتی خلیق احمد اخون کی صاحبزادی ہونے کے ساتھ ساتھ میری بھتیجی بھی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ یہ ننھی منی دلہن جو ہے بہت سی عظیم الشان نسبتیں لیے ہوئے ہے، جن میں سے ایک نسبت تو یہ کہ شہید اسلام حسن الاولیاء حضرت مولانا
محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرہ کی نواسی ہیں، اور مہاجر فی سبیل اللہ قطب وقت محدث العصر حضرت مولانا مفتی نیاز محمد ختنی ترکستانی بہاول نگری کی پوتی ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اس ننھی منی دلہن کے بہت سے تایا جان صاحب علم و فضل ہیں، اور بہت سے ان کے ماموں صاحبان صاحب علم و فضل ہیں۔ تو گویا کہ اس ننھی دلہن کی بہت سی نسبتیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ نسبتوں سے قیمتیں بدل جاتی ہیں۔ جب ایک چیز کی نسبت ایک عام انسان کی طرف ہوتی ہے تو ایک عام چیز ہوتی ہے، جب اسی چیز کی نسبت بادشاہ کی طرف ہو جائے تو وہ چیزوں کی بادشاہ ہو جاتی ہے۔ تو ہم تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں نہ صرف مفتی خلیق ان کے اہل خانہ کو، بلکہ اس ننھی منی دلہن کے ماموں صاحبان جو آئے ہیں، خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، اور ان کے تایا جان ہیں، ان سب کو جو ہے میں تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جو ہے نکاح کو باعث برکت بنائے۔ بلکہ مولانا عبدالوہاب صاحب جو دلہا ہیں اس تقریب کے، ان کو اور ان کے اہل خانہ کو سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ ایسی تقریبات جو تفریح اور محبت کے لیے ہوتی ہیں اس میں باقاعدہ کو بیان کرنا مقصود تو نہیں ہوتا، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ طے ہے کہ جب چند اہل ایمان جمع ہو جائیں تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے تقاضے کے تحت کچھ تذکیر و نصیحت ہو جائے تو اہل ایمان کو نفع دیتی ہے۔ اس لیے میں بھی حکم کی تعمیل کے تحت آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں، اور کوئی لمبا چوڑا بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ چند باتیں میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ نکاح در حقیقت یہ ترقی کا دوسرا نام ہے۔ انسانی ترقی ہو یا ایمانی ترقی ہو تو گویا کہ انسانی اور ایمانی ترقی کا دوسرا نام نکاح ہے۔ انسانی ترقی تو اس طرح ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ دو افراد ملتے ہیں کہ دو افراد سے آگے کثیر افراد شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ خود جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے دو یعنی آدم اور حوا ان دو افراد سے آگے نسلوں کی نسلیں جاری کر دی ہیں۔ تو گویا کہ یہی جو ہے وہ ذریت بنی آدم کے اندر سلسلہ جاری ہے کہ دو افراد سے آگے کثیر افراد جو پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ انسانی ترقی ہے، اور انسانی ترقی کا جو سبب بنتا ہے تو گویا کہ خالق مطلق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن ماں باپ یعنی مرد عورت کے ملاپ سے آگے اولادیں پیدا ہوتی ہیں تو ماں باپ جو ہے خالق مقید ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں خالق مطلق کا پہلے حق ادا کیا، ذکر فرمایا کہ اس کا حق ادا کرو، یعنی شرک نہ کرو، توحید اور عبادت کو اختیار کرو، اور اس کے بعد والدین کے حق کو ذکر کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق مطلق ہے اور ماں باپ خالق مقید ہیں، کیونکہ یہ سبب و ذریعہ بنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق مطلق کا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعد جو ہے وہ والدین کو مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ تو گویا کہ یہ عقد نکاح کے اندر منسلک ہونے والے دو افراد یہ حقیقت میں کل کو ماں باپ بننے والے ہیں۔ ایک باپ جو وہ جنت کا دروازہ بننے والا ہے، اور ماں خود جنت اس کے قدموں کے نیچے آنے والی ہے، چونکہ یہ اونچا اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرنا ہے۔ اس لیے جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ بطور ذریعہ ہونے کی وجہ سے یہ مقام عطا کیا، اپنی عبادت کے بعد جو ہے ان کی خدمت کو ذکر فرمایا ہے۔ تو اس لیے نکاح حقیقت میں ترقی انسانی ترقی ہوتی ہے اور ایمانی ترقی، کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نکاح کے ساتھ ایمان تکمیل پا جاتا ہے، نکاح کے ساتھ ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ گویا کہ عبادات کے ذریعے سے انسان جو ہے تکمیل کی جو سیڑھیاں طے کرتا ہے، تو نکاح جب کرتا ہے تو وہ تکمیل کے مراحل مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھو ایمانی ترقی، تو انسانی ترقی اور ایمانی ترقی کا نام حقیقت میں جو ہے وہ نکاح ہے، اور یہ ترقی کا دوسرا نام ایمانی زبان کے اندر تقویٰ ہے۔ یہی وجہ کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خطبہ نکاح کے اندر 3 آیات تلاوت فرمائی ہیں، اور تینوں آیات کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے۔ وہاں پر نکاح کے حوالے سے کوئی آیت ذکر نہیں کی، حالانکہ قرآن کریم میں وہ آیات موجود تھیں کہ جس کے اندر جو ہے نکاح کا تذکرہ تھا، لیکن آپ نے کوئی نکاح کی آیت تلاوت نہیں کی، بلکہ تینوں جگہ پر تقوی کی آیت تلاوت فرمائی۔
اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اصل میں یہ جو نکاح کی کارروائی ہو رہی ہے یہ حقیقت میں تقوی کی کارروائی ہو رہی ہے، یہ تقوی کے منازل طے کرنے کا مرحلہ طے کیا جا رہا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تقوی والی آیات تلاوت فرمائیں۔ اور تقوی جو انسانی اختیار کرتا ہے، کیونکہ تقوی ترقی کا دوسرا نام ہے، اور ترقی اللہ تبارک و تعالی نے صرف انسان کے اندر رکھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں دو متضاد قوتیں ہوتی ہیں ترقی وہاں ہوتی ہے، جہاں ایک ہی نوعیت کی قوتیں ہوں وہاں ترقی نہیں ہوتی۔ اب حیوانات ہیں، حیوانات میں اللہ تبارک و تعالی نے بہیمیت رکھی ہے، وہ بہیمیت اپنی طبیعت کے تابع ہو کے چلتی ہے، وہاں کوئی ترقی نہیں ہے۔ اور ملائکہ ہیں، ملائکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قدوسیت رکھی ہے، وہ قدوسیت کے تابع ہو کے چلتے ہیں، وہاں بھی ترقی نہیں ہے۔ جو فرشتہ اپنی روحانیت کے جس مقام پر فائز ہے اسی مقام پر قائم رہتا ہے، اس میں ترقی نہیں ہوتی۔ ہاں ترقی انسان کے اندر ہے، کیونکہ اس کے اندر بہیمیت کے تقاضے بھی موجود ہیں، اس میں قدوسیت کا عنصر بھی موجود ہے۔ اب یہ دو متضاد قوت ہیں، بہیمت انسان کو تنزل کی طرف کھینچتی ہے، قدوسیت انسان کو بلندی کی طرف کھینچتی ہے۔ جب یہ تنزل اور بلندی یہ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایک تیسری قوت پیدا ہوتی ہے، جس تیسری قوت کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اس لیے جو قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے اس نفس کی اور اس کے ٹھیک بنانے کی۔ اس کے بعد کیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس نفس کو فجور کا یعنی گناہ کرنے کا الہام کیا۔ اس کے بعد فرمایا وَتَقْوَا، اور تقوی کا الہام کیا۔ تو گویا کہ فجور کا تصور پہلے اور تقوی کا اس کے بعد میں ہے۔ اس لیے بعد میں ہے کہ جب پہلے فجور ہوگا، گناہ کا تصور ہوگا، اور گناہ سے بچنے کا نام چونکہ تقوی ہے، گناہ کی طرف نہ جانے کا نام چونکہ تقوی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے نفس کے اندر جو بہیمیت کو رکھا ہے، وہ معصیت اور گناہ کی طرف میلان رکھا ہے، اور ادھر تقوی کی کیفیت بھی رکھی ہے، قدوسیت کا عنصر بھی رکھا ہے۔ تو انسان اس گویا کہ بہیمیت کی گردن پہ قدم رکھ کے جب بلندی کی طرف بڑھتا ہے، تقوی کی طرف بڑھتا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا قرب خاص عطا کر کے اس قدر بلندی عطا کر دیتے ہیں کہ آسمان کے فرشتے وہ بھی اس انسان کے لیے، اس مومن صادق کے لیے جو اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور مسافے کرتے ہیں۔ اس لیے تقوی اصل میں ترقی کا دوسرا نام ہے، اور انسان اسی انداز سے جو ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ لہذا نکاح جو ہے اس سے جو ہے منازل جو ہے ترقی کی مکمل ہوتی ہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 زندگیاں انسان کو عطا کی ہیں۔ ایک عالم ارواح کی زندگی ہے، دوسری عالم آخرت کی زندگی ہے، اور تیسری عالم دنیا کی زندگی ہے۔ عالم ارواح کی زندگی پہچان کے لیے ہے کہ مملوک اپنے مالک کو پہچان لے، مرزوق اپنے رازق کا پتہ ڈھونڈ لے، یہ مخلوق اپنے خالق کو دیکھ لے۔ تو گویا کہ یہ پہچان کے لیے تھی عالم ارواح کی زندگی، اور وہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پہچان کروا دی کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بلا، بلا شبہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو گویا کہ وہ پہچان کے لیے تھی۔ اس کے بعد عالم آخرت کی جو زندگی ہے یہ انجام اور انعام کے لیے ہے۔ جنہیں اس پہچان کے مطابق عمل کیا، جس مملوک نے مالک کو پہچان لیا، جس مرزوق نے اپنے رازق کا پتہ ڈھونڈ لیا اور اسی کے مطابق انہی راہوں پہ چلتا رہا، تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے جنتوں کے انعام رکھ دیے۔ اور جنہوں نے اس پہچان کو مٹا دیا اور دنیا کی نفس پرستی اور بہیمیت کی دلدل کے اندر جو بند ہو گئے اور قدوسیت کی ترقی نہ کی، تو ان کے لیے آخرت کا انجام ہے، یعنی یہ کہ جہنم کی آگ کے اندر ان کو جھونک دیا جائے گا۔ تو عالم آخرت کی زندگی گویا کہ وہ انعام و انجام کے لیے تھی، اور تیسری زندگی جو عالم دنیا کی ہے، اور عالم دنیا کی زندگی جو ہے یہ جو امتحان کے لیے ہے۔ یہاں ہم امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ترقی اور تنزل کا فیصلہ امتحان کے وقت میں ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا میں رہتے ہم ترقی اور تنزل کی منازل طے کر رہے ہیں، کوئی ترقی کی منازل کے تو عروج کر رہا ہے، کوئی تنزل کی پستی کے اندر گرتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ یہ زندگی جو امتحان کے لیے ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہیمیت اور قدوسیت کے سنگم پر رکھا ہے۔ اس کے اندر جو ہے بہیمیت کا تقاضا بھی ہے، اس میں قدوسیت کی شان بھی ہے۔ اب یہ بہیمیت کے گردن پر قدم رکھ کے جب قدوسیت کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو پہلا قدم گویا کہ اس کی اپنے نفس کی گردن پر ہوتا ہے، اور دوسرا قدم اس کا جنت میں ہوتا ہے۔
اسے دنیا کی جو زندگی ہے یہ امتحان کے لیے، یہاں بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گویا کہ امتحان دیتا رہتا ہے۔ جو پہچان لے کے آیا تھا اس پہچان کے مطابق انہی راہوں پر چل کر اگر معرفت الہی کو حاصل کر لیتا ہے، اسی بہیمیت میں سے ہی وہ جو قدوسیت کے عنصر کو نکال کر خدا کو پا لیتا ہے تو گویا کہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے جنت و رضا کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال تو یہ نکاح جو ہے ترقی کا دوسرا نام۔ اب رہا یہ سوال کہ نکاح کے اندر ترقی کیسی ہوتی ہے؟ نکاح ترقی کا دوسرا نام کیسے ہے؟ اصل میں بات یہ کہ نکاح در حقیقت بہیمیت کا تقاضا ہے۔ جو انسان جو ہے اس عمل نکاح کے ذریعے سے جس عمل کی تکمیل کرتا ہے وہ عمل تو حیوانات کے اندر بھی موجود ہے، وہ بھی جفتی کرتے ہیں، وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ عمل جو ہے جو عمل نکاح کے تقاضے سے انسان پورا کرتا ہے وہ تو حیوانات کے اندر بھی موجود ہے، وہ کوئی بظاہر کمال کی بات نہیں ہے۔ تو گویا کہ نفس نکاح کر کے اس کے عمل کو پورا کرنا، یہ تو گویا کہ آپ بہیمیت کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں۔ لیکن بہیمیت کا یہ تقاضا یہ قدوسیت کے سائے کے تحت پورا کرتا ہے، یعنی ایجاب و قبول مع شہود، اس کے بعد یہ اس عمل کو اپنے لیے حلال کرتا ہے۔ تو گویا کہ قدوسیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تحت چلنے کا نام ہے، تو اللہ کی مشیت کے تحت ایجاب و قبول کے ساتھ مع شہود جب اس عمل نکاح کو اپنے لیے حلال کرتا ہے تو دیکھو بہیمیت کا تقاضا تو پورا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یعنی قدوسیت کی شان کے ساتھ پورا کیا۔ تو گویا کہ دو متضاد قوتیں آپس میں جب ٹکرائی ہیں تو ایک تیسری طاقت پیدا ہوتی ہے جس کو ترقی کہتے ہیں۔ اس لیے نکاح ترقی بن جاتا ہے۔ نکاح سے انسان جو ہے نسبت صعودی پا کے بلندی کی طرف جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے یہی عمل نکاح اور عمل زنا میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے۔ عمل نکاح میں بھی وہی تقاضا پورا کر رہا ہے جو عمل زنا میں کر رہا ہے، لیکن عمل نکاح میں ترقی ہو رہی ہے اور عمل زنا میں تنزل ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل زنا اور عمل نکاح عمل دونوں ایک جیسے ہیں، بہیمیت کا تقاضا اور بہیمیت میں ترقی نہیں ہے۔ لیکن جب قدوسیت کے سائے کے تحت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تحت جب اس عمل کو حلال اور جائز کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل نکاح میں تو ترقی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور ترقی اس قدر کہ خود حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح کے ذریعے سے نصف ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ گویا کہ ایمان کی منزلیں طے کر گیا تو انسانی ترقی بھی ہوئی اور ایمانی ترقی بھی ہوئی۔ اور عمل زنا سیم وہی عمل کیا، لیکن عمل زنا کے بارے میں حدیث میں فرما دیا جب زانی یہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے قلب سے نکل کے اس کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب تک اس عمل کے اندر مشغول رہتا ہے ایمان اس کے قلب سے نکلا رہتا ہے، اور جب اس عمل سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے بعد ایمان اس کے قلب کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تبھی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمل زنا کے دوران میں اگر انتقال ہو گیا تو وہ بغیر ایمان کے مرتا ہے، کیونکہ ایمان تو اس سے قلب سے نکل چکا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ اس کبھی اور گندے عمل سے فارغ ہو تو دوبارہ اس مومن کے قلب کے اندر میں داخل ہوں۔ تو دیکھیے بظاہر ایک جیسے عمل ہیں لیکن ایک میں ترقی اور دوسرے میں تنزل ہے کہ ایمان بھی قلب سے نکل گیا اور انسان جو کفر کی انتہائی دلدل کے اندر گرا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ عمل نکاح اصل میں یہ ترقی کا دوسرا نام ہے اور ترقی تقوی کو کہتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خطبہ نکاح کے وقت میں 3 آیات تلاوت فرما رہے ہیں اور تینوں کی تینوں آیات کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے۔ اور میرے والد ماجد اور ننی منی دلہن ہمنا اخون کے دادا جان محدث صلی اللہ علیہ وسلم قطب وقت حضرت مولانا مفتی نیاز محمود ختنی ترکستانی قدس سرو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو 3 قوتیں عطا کی ہیں۔ ایک قوت ہوائیہ ہے، دوسری قوت غضبیہ ہے اور تیسری قوت شاویہ ہے۔ قوت ہوائیہ سرکشی اور بغاوت کی قوت ہے۔ فرمایا قوت ہوائیہ کی تکمیل اور ترقی، فرمایا کہ یہ تکفیر شیطان سے ہوتی ہے۔ جب مومن تکفیر شیطان کرتا ہے، شیطان کی تکفیر کرتا ہے، شیطان کا کفر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت ہوائیہ میں ترقی اور تکمیل پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے شیطان کا انکار کیا، شیطان کا کفر کیا، رحمان کا کفر نہیں، شیطان کا کفر کیا، یہ شیطان کا انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان پر ایمان لے آیا تو فرمایا کہ اس نے مضبوط بنیادوں کو پکڑ لیا۔ دیکھو ترقی ہو گئی، جب مضبوط بنیادیں پکڑ لیں اب یہ ترقی کی طرف گامزن ہے۔ تو فرمایا قوت ہوائیہ کی ترقی اور تکمیل جو ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ فرمایا تکفیر شیطان سے ہوتی ہے۔
اور قوت غضبیہ کی ترقی و تکمیل فرمایا میدان جہاد سے ہوتی ہے۔ میدان جہاد میں جب مجاہدین اسلام اترتے ہیں تو قوت غضبیہ کی تکمیل و ترقی ہوتی ہے، اور اس قدر ترقی ہوتی ہے کہ وہ مجاہد اگر فاتح بن کے لوٹتا ہے تو غازی بن جاتا ہے، اور اگر وہ اس میں مارا جاتا ہے تو شہید ہو جاتا ہے، اور شہید کو ایسی حیات اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں کہ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی زبانوں پر، ان کے گمانوں پر پابندی لگا دی ہے کہ تم ان شہید کے بارے میں مردہ ہونے کا تصور نہ کرو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، تمہیں زبانوں کے ساتھ، زبان کے ساتھ بھی ان کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں اپنے گمانوں کے اندر بھی ان کو مردہ تصور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بل احیاء زندہ ہیں۔ تو گویا کہ شہید کی حیات کی ضمانت خود قرآن نے دے دی، میری اور آپ کے حیات کی ضمانت نہیں دی، لیکن شہید کی حیات کی ضمانت دے دی، کیونکہ وہ حیٌ قیوم جو ذات تھی اس کے نام پر جب مرا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی موت کو بھی ایسی حیات بنا دیتے ہیں کہ ایسی حیات ہم چلنے پھرنے والوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے تو دیکھیے، تو فرمایا قوت غضبیہ کی تکمیل اور ترقی جو ہے میدان جہاد سے ہوتی ہے، اور قوت شاویہ، اب شاویہ کی دو قسمیں ہیں، ایک شہوت بطنیہ اور دوسرے شہوت فرجیہ۔ شہوت بطنیہ یہ بطن، پیٹ کا تقاضا ہے، فرمایا کہ پیٹ کا تقاضا حلال غذا سے اس کی تکمیل و ترقی ہوتی ہے۔ جب انسان حلال غذا کھاتا ہے تو اس شہوت بطنیہ کی تکمیل و ترقی ہوتی ہے۔ اور شہوت فرجیہ، اس کے اندر جنسی تقاضا اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے، جب انسان جو ہے وہ نکاح حلال کے ذریعے سے یہ اس کے تقاضے کو پورا کرتا ہے تو اس کے اندر تکمیل و ترقی ہوتی ہے۔ تو دیکھو، بظاہر اگر حرام بھی کھا لیا تو اس کی بھوک تو مٹ جائے گی، حرام محل سے تقاضا پورا کر لیا تو جنسی اس کی پیاس بجھ جائے گی، لیکن بات وہی ہے کہ اس نے چونکہ حرام کا راستہ اختیار کیا تو حرام کا راستہ اختیار کرنے سے تنزل کی طرف چلا گیا، خالص بہیمیت کے اندر جا گرا۔ لیکن جب حلال کا راستہ اختیار کرتا ہے تو قدوسیت کی شان لے کے جاتا ہے، تو بظاہر تقاضا بہیمیت کا پورا کرتا ہے لیکن قدوسیت کے سائے کے تحت پورا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی عمل کہ جو کھانے کا عمل ایک حرام کھانے والا کر رہا ہے، لیکن حلال کھانے والا جب وہ کھانے کا عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے کو اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اسی تو حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی، اور کھانا کھانے کے بعد جب کہہ دیا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، تو فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کھانے پر نہ صرف اس کی بھوک مٹا دیتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ کیسی ترقی ہے کہ بظاہر کھایا پیا ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب وہ مشیت کہتا ہے تو حلال طریقے، حلال محل سے کھایا پیا ہے، یہاں تک کہ حلال محل سے انسان اپنی جنسی تقاضا پورا کرتا ہے۔ یہاں تک حدیث میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے حلال مال سے اپنا تقاضا پورا کرتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہاں تک فرمایا کہ تم اپنا روٹی کا لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں دیتے ہو، فرمایا اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک بوسہ لیتے ہو، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اپنی طبیعت کے تقاضے کے تحت، اب اپنی شہوت فرجیہ کے تقاضے کے تحت گویا کہ ہم اس کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں، ہم اس کو بوسہ دیتے ہیں، ہم اپنے جو ہے حلال محل سے اپنا تقاضا پورا کرتے ہیں، تو یہ صدقہ کیوں ہے؟ صدقہ تو وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اس پر صدقے کا اجر کیوں ملتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل میں تم اس حلال کے محل کو چھوڑ کر حرام سے بھی تو اپنا تقاضا پورا کر سکتے تھے، تم حرام محل پر بھی تو بوسہ دے سکتے تھے، حرام لقمہ بھی تو منہ میں ڈال سکتے تھے، کسی حرام جگہ محل میں بھی تو لقمہ ڈال سکتے تھے، حرام محل سے بھی تو جنسی تقاضا پورا کر سکتے تھے، لیکن حرام سے رک کے تم نے حلال کے جب راستے کو اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آپ کے عمل کو ترقی بنا دیا، یہاں تک کہ آپ کے لیے اجر و ثواب لکھ دیا گیا۔ اس لیے عمل نکاح جو ہے یہ ترقی کا دوسرا نام ہے، کیونکہ جو تقاضا حرام سے پورا کر سکتا ہے انسان حلال سے جب پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسی مجاہدے پر، اس لیے کہ الاجر بقدر نصب، جس قدر انسان جو مشقت اختیار کرتا ہے، مجاہدہ اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی قدر اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ میرے والد گرامی حضرت مولانا مفتی نیاز محمد ختنی قدس سے شروع فرمایا کرتے تھے کہ اصل میں بات یہ کہ حرام سے بچنا اور حلال کو اختیار کرنا یہ دو ثقیل امر ہیں،
کیونکہ حرام سے بچنا یعنی بہیمیت کے تقاضے کو توڑنا، بہیمیت کے تقاضے کی گردن پہ قدم رکھنا، اور پھر قدوسیت کے راستے کو اختیار کرنا، دو ثقیل ہیں۔ تو ایک ثقیل بہیمیت کے تقاضے کو دبانا، اور دوسرا بہیمیت کا تقاضا قدوسیت کی روشنی کے تحت پورا کرنا، تو دو ثقیل ہیں۔ تو جو دنیا میں ثقیلین کو اختیار کرے گا، فرمایا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نامہ اعمال کو ثقیل کر دیتے ہیں۔ اور آیت تلاوت کیا کرتے تھے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو گویا کہ جو ثقیلین کا نتیجہ ثقیل ہوتا ہے، جو دنیا میں ان دو ثقیلین کو اختیار کرے گا تو آخرت میں نتیجہ اس کا ثقیلین ہوگا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کا نامہ اعمال بھاری کر دیا جائے گا، وہ گویا کہ وہ من مانی زندگی کے اندر زندگی گزارے گا۔ اور فرمایا کہ دنیا کے اندر جس نے بہیمیت کے تقاضے کو پورا کر لیا اور قدوسیت سے ہٹا، تو گویا کہ یہ خفیف ہے۔ بہیمیت کے تقاضے کو پورا کرنا اور قدوسیت کی روشنی سے منہ موڑ لینا، یہ انسان کے لیے آسان ہے، انسان کے نفس پر شاق نہیں ہے۔ تو گویا کہ فرمایا تو گو دو خفیفین کو اختیار کیا، اس نے ایک خفیف یہ اختیار کیا کہ بہیمیت کے تقاضوں کو بغیر کسی کی بات سنے ہوئے، بغیر کسی امر الہی کو دیکھتے اس کو پورا کر لیا، جیسے حیوانات پورا کرتے ہیں۔ حلال ہے کہ حرام ہے، جدھر منہ مارا مار لیا، قوت ہوائیہ سے خدا کی سرکشی کر بیٹھا، قوت غضبیہ سے نہ کسی کو قتل کر دیا، شہوت باطنیہ سے حرام حلال کھا لیا، شہوت فرجیہ سے حرام محل سے اپنے تقاضے پورے کر لیے۔ تو گویا کہ حرام کا گویا آسان اور سال کو اختیار کیا، خفیف اختیار کیا، اور اسی طریقے سے قدوسیت کا جو بھاری امر مشیت کا اس سے ہٹا، تو اس نے جو خفیفین اختیار کیا تو خفیفین کا نتیجہ خفیف ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جو دنیا میں خفیفین کا راستہ اختیار کرے گا، آخرت میں اس کے اعمال کے وزن ہلکے اور خفیف ہوں گے، یہاں تک کہ وہ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کی ماں کیا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ یہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ فرمایا نارٌ حامیہ، وہ دہتی ہوئی آگ ہے، جہنم میں جا گرے گا۔ تو اس قدر تنزل ہوا کہ دنیا کے اندر اللہ کی نظر میں پست ہوا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ میں جھونک دیا۔ تو دیکھو یہ عمل نکاح جو ہے یہ اصل میں ترقی کا دوسرا نام ہے، اور یہ تقوی کی دوسری کیفیت ہے۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ 3 آیات تقوی ہی کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نکاح کے موقع پہ 3 آیات تقوی کی اس لیے تلاوت کی جا رہی ہیں کہ یہ نکاح کا جو عمل ہے، یہ نکاح یہ اصل میں جنت کی نعمت ہے۔ دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جنت کی نعمت اتار رکھی ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے اور اس کے اندر ایسا عبادت کا عنصر ہے کہ تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے نکاح نہیں فرمایا، سوائے ایک نبی کے، یعنی حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح نہیں کیا، کیونکہ ان کے اوپر جو ہے احوال آخرت اس قدر غالب تھے، اس قدر احوال آخرت کا غلبہ تھا کہ وہ ان دنیا کے علائق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، لہذا انہوں نے نکاح نہیں فرمایا، اور اسی طرح تجرد کی حالت میں ان کی زندگی گزاری انہوں نے۔ بلکہ ایک دلچسپ روایت آتی ہے سیرت حلبیہ کے اندر جو ہے ذکر کیا اس کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام دونوں چلے جا رہے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام سامنے آنے والی ایک خاتون کے ساتھ ٹکرا گئے، ظاہر آنے جانے میں رش میں بازو ٹکرا گئے۔ جیسے ٹکرائے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا آپ نے بہت بڑا گناہ کر دیا، آپ ایک نامحرم عورت کے ساتھ ٹکرا گئے۔ تو یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام پریشان ہو گئے، ہیں کون خاتون؟ کہا کہ وہ خاتون جو چل جا رہی، آپ کا کندھا اس کے کندھے سے ٹکرایا، آپ ذرا دیکھ بھال کے چلیں، اور نامحرم کے بدن سے بدن لگنا یہ تو حرام ہے۔ اس پر حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں تو اپنی خاص ایک کیفیت اور دھن کے اندر استغراق میں چلا جا رہا ہوں، تو مجھے تو خبر ہی نہیں ہے کہ میں جو ادھر ٹکرا گیا ہوں۔ کہا کہ نہیں آپ ٹکرائے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اصرار کیا تو حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی جان آپ کو کیا پتہ، میری قلب کی کیفیت تو یہ ہے، قلب کی کیفیت تو یہ ہے کہ میرا قلب تو عرش الہی کے ساتھ ٹنگا ہوا ہے، گویا کہ عرش الہی کے ساتھ ٹنگا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، اور اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، اگر میں اللہ سے توجہ ہٹا کے کبھی جبرائیل کی طرف بھی توجہ کر لوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا حق ادا نہیں ہوا۔ میرا قلب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی استغراق میں اس قدر ہے۔
اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی استغراق میں ہے، میں تو جبرائیل امین کی طرف نگاہ کرنا بھی معرفت الہی کے منافی سمجھتا ہوں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس خاتون کے ساتھ میں ٹکرا گیا ہوں اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے؟ نہیں، مجھے تو خبر بھی نہیں ہے، میرا قلب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ایسا مستغرق ہے کہ جبرائیل امین کی طرف نگاہ کرنا بھی میں معرفت کے خلاف سمجھتا ہوں۔ یہ احوال حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، اس لیے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح نہیں فرمایا۔ اسے لکھا ہے علماء نے، آج اگر دنیا میں کس پر ایسے حالات ہوں جیسے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ہیں، امور آخرت کے اندر جو مشغول ہے اور دنیا کے علائق سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو وہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کر کے نکاح نہ کرے۔ یہی وجہ کہ بعض دفعہ اس قسم کے لوگ نکاح کر لیتے ہیں کہ جن کی ان امور میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، تو پھر وہ اپنے بیویوں کے حقوق پورے نہیں کر پاتے، لہٰذا ان کو فرمایا کہ ان کو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور ورنہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے نکاح نہیں کیا، ہاں ایک نبی ہے جنہوں نے ابھی تک نکاح نہیں کیا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انہوں نے ابھی تک نکاح نہیں فرمایا۔ وہ 33 سال کی عمر میں دنیا سے اٹھائے گئے ہیں، اور 2 دن کے بعد واپس تشریف لائیں گے، یعنی آخرت کے 2 دن کے اعتبار سے واپس تشریف لائیں گے، اور پھر یہاں نکاح فرمائیں گے۔ حدیث میں فرمایا کہ قرب قیامت میں آئیں گے، وہ نکاح فرمائیں گے، اور فرمایا کہ ان کے 2 بیٹے ہوں گے، بڑے بیٹے کا نام محمد ہوگا اور چھوٹے بیٹے کا نام موسیٰ ہوگا، وہ نکاح فرمائیں گے۔ تو دیکھو کوئی نبی ایسا نہیں جو نکاح نہیں کر رہا ہے، کیونکہ نکاح جنت کی نعمت ہے، اور اس میں عبادت کا ایک ایسا عنصر ہے، اور ایمان جو ہے تکمیل پاتا ہے اس نکاح کے ذریعے سے، ایسی خوبصورت نعمت۔ تو اس نعمت کو جو جنت کی نعمت دنیا میں اللہ نے اتاری ہے، اس میں جنت کا سا مزہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقوی کی آیات تلاوت کر کے اشارہ کر دیا، میاں بیوی دونوں تقوی کی زندگی اگر اختیار کریں گے، کیونکہ گھر کی 4 دیواری کے اندر ان میاں بیوی کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں ہے، اور تیسرا ایک ہے خدا، اور اللہ کے خوف اور اللہ کے شوق کی وجہ سے کوئی قول و فعل اختیار کرنا، اسی کا نام تو تقوی ہے۔ بس میاں بیوی جو ہے اپنی گھر کی 4 دیواری میں، نہ بیوی کے ماں باپ دیکھ رہے ہیں، نہ جو ہے وہ شوہر کے ماں باپ دیکھ رہے ہیں، ان کا کوئی بھی عمل و قول ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کر کے جب یہ زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جنت کا سا مزہ دے دیتے ہیں، اور زندگی ان کی جنت نظیر ہو جاتی ہے۔ اس سے تو حدیث میں فرمایا کہ دنیا کی بہترین متاع، دنیا کے بہترین متاع جو ہے، بہترین جو سامان دنیا کا جو ہے، المرأۃ الصالحہ، مطلب نیک صالح عورت ہے، یعنی تقوی والی عورت۔ لہٰذا جو ہے وہ عقد نکاح کے اندر جو ہے یہ رشتہ ازدواج کے جو منسلک ہونے والے جناب برخوردار مولانا عبدالوہاب اور بیٹی جو ہمنہ اخون، بس یہ تقوی کو اختیار کریں۔ اور تقوی کس کا نام ہے؟ کوئی بھی قول اور فعل اور عمل اور حال ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہونا چاہیے۔ بس گھر کی 4 دیواری میں بیوی جو ہے وہ امانت، شوہر کی اپنی امانت کو اور عزت عافیت کو سنبھال کے رہے، اور شوہر باہر جائے تو باہر جو اس کسب معاش حلال طریقے سے کر کے پوری امانت دیانت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ جب محبتیں اور خدمتیں آپس میں جڑ کے چلتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رشتے کے اندر جو ہے جنت کا سا مزہ پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ اب آل اولاد کے سلسلے جاری ہوتے ہیں تو انسانی ترقی بھی ہوتی ہے، اور ایمانی ترقی ہو کر ایمان تکمیل کی مراحل کو طے کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو زوجین کو یہ تقوی کی روشنی میں اس تعلق کو نبھانے اور آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی مہمان جو ہے ملک بھر سے جمع ہوئے ہیں اور جو بھی احباب جمع ہوئے ہیں، سب کو تہ دل سے میں دعا دیتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ میری بھتیجی میری بیٹی ہی ہے، تو گویا کہ آپ میری بیٹی کی اس خوشی اور تقریب کے موقع پہ ملک بھر سے جو ہے تشریف لے کے آئے ہیں۔ آپ حضرات کی بہت عنایت ہے، بہت کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف میری دعائیں بلکہ میرے بزرگان دین جو ہیں، میرے جو ہے وہ پیر و مرشد، میرے جو ابا جی شہید مولانا محمد یوسف الدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے جو ہے میرے والد ماجد قطب وقت حضرت مولانا مفتی نیاز محمد خطری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روحانی توجہات بھی آپ حضرات کو نصیب ہوں، اور جو بھی علماء کرام احباب تشریف لائے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس بچی کے ماموں صاحبان ہیں، ان کی جو ہے تایا صاحبان ہیں، تو سب کے سب، کیونکہ اس بچی کے سارے تایا ہی ہیں، کیونکہ مفتی خلیق احمد اخون سب سے چھوٹے جو ہے وہ صاحبزادے ہیں، مولانا مفتی نیاز محمد کے ہمارے سب سے چھوٹے بھائی ہیں، تو ہم سب جو ہے وہ اس بچی کے تائی ہیں، تو ہم تہ دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے،
اور جو ہے اس تقریب کو پر رونق کرے، اور جو ہے ہمارے جو ہے برادر مکرم مولانا جلیل احمد اخون جو ہے وہ مدرسہ جامعہ علوم عیدگاہ کو رونق بخشے ہوئے ہیں، اپنے والد گرامی کی جانشینی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وہ جس تندہی کے ساتھ اس امانت کو لے کے بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنائے، اور باقی اور دوسرے میرے بھائی صاحبان مولانا حافظ سراج احمد صاحب اور ڈاکٹر جمیل احمد اور اسی طریقے سے ماسٹر خلیل احمد، یہ سب جو ہے، یہ سب حضرات جو ہے اسی والد صاحب کی اسی امانت میں بیٹھے ہیں، اسی امانت کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے تحفظ و حفاظت کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ والد کی آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہوں، والدین جو ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے اس پودے کو سینچا تھا، آج ان کی نسلوں کی نسلیں اسی پودے کو جو ہے وہ سیراب کر رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو جو ہے ٹھنڈا کرے۔ اسی طریقے سے جو باقی حضرات جو ہے، جو وہ بچی کے ماموں صاحبان جو ہے وہ کراچی سے تشریف لائیں، مولانا جو حافظ سعید احمد صاحب ہیں، حافظ عتیق الرحمان ہیں، اسی طریقے سے جو ہے مولانا طیب لدھیانوی ہیں اور مولانا یحییٰ لدھیانوی ہیں، یہ جو ہے ماموں صاحبان تشریف لائے ہیں، مفتی حبیب الرحمان صاحب ہیں، اور دوسرے احباب اور خالائیں ہیں، یہ سب تشریف لائے ہیں۔ سب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنے کو قبول و منظور فرمائے۔ اور بھی ملک بھر سے جہاں سے عزیز اقارب آئے ہیں، بہت سوں کا نام بھی مجھے یاد بھی نہیں، میں لے بھی نہیں سکتا مختصر وقت میں، لیکن سب کو میں تہ دل سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ان کے آنے کو جو ہے کے حوالے سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ظاہری باطنی دولت عطا فرمائے۔ خاص طور پہ یہ عقد نکاح کے بعد رخصتی کا جو یہ مرحلہ ہے، یہ خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے گویا کہ قل رب ادخلی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطان نصیرہ کی شان لے کر جو ہے یہ رخصتی کے مراحل طے ہوں، اور جو ہے سب فریقین جانبین کے لیے ظاہری باطنی دولتیں ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو برکت عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے میں آپ حضرات کی دعاؤں کو محتاج ہوں، پردیس میں بیٹھا ہوں، آپ حضرات کو یاد کرتا ہوں، لیکن آپ حضرات میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ کی دعائیں مجھے پہنچتی ہیں، اور میں بھی آپ حضرات کے لیے دل سے دعا گو ہوں۔ میرے متوسلین، متعلقین، جو احباب بھی جو ہے مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سب کے لیے میں دعا گو ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔